السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت کی بڑی خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ آج مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند کے مفتی کفایت اللہ ہال میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کے زیر صدارت مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات، افغانستان کی جدید سیاسی صورتحال، معاشرتی اصلاح، کسانوں کی تحریک اور ساتھ ہی دوسرے اہم ملی و سماجی ایشوز پر تفصیل سے غور و خوض ہوا۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے لیے سبھی 21 ریاستوں کی مجالس عاملہ کی طرف سے متفقہ طور پر اگلے ٹرم کے لیے مولانا محمود مدنی کو صدر منتخب کیا گیا۔ مجلس عاملہ میں ملک میں طویل عرصے سے جاری کسانوں کی تحریک پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ جمہوریت کی طاقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مطالبات و مسائل پر احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ کسانوں کو بھی اپنے حق کے لیے تحریک چلانے کا بنیادی و آئینی حق حاصل ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ موجودہ سرکار ایسی تحریکوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے اسے کچلنے پر یقین رکھتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان کا یہ بنیادی حق تسلیم کیا ہے، جس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ سبھی پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد مجلس عاملہ نے اعلان کہ کسانوں کی حسب سابق حمایت کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ مجلس عاملہ میں افغانستان میں رونما ہونے والی نئی سیاسی تبدیلی پر غور و خوض ہوا۔ مجلس عاملہ نے ایک طویل عرصے تک عالمی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ آرائی اور بے شمار قربانیوں کے بعد اپنے ملک کو بیرونی مداخلت سے پاک کر کے اقتدار تک پہنچنے والی جماعت طالبان سے امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسلامی اقدار اور نبوی کردار کی روشنی میں حقوق انسانی کا احترام کرتے ہوئے ملک کے تمام طبقات کے ساتھ منصفانہ اور کریمانہ معاملہ کریں گے۔ نیز خطے کے تمام ممالک بالخصوص بھارت کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار اور مستحکم بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ ماضی میں افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے قریبی تہذیبی روابط رہے ہیں اور نئے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں ہندوستان کا بہت اہم کردار ہے۔ ایسی صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھی جائے تاکہ گزشتہ 40 سال سے جنگ و خوف کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے افغان عوام سکون کی سانس لے سکے اور ہر طرح کے بیرونی خطرات سے محفوظ رہے۔ جی ہاں ناظرین، اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔